صحت مند ماہواری کے لیے غذا اور طرز زندگی کی رہنمائی۔ ڈاکٹر سلمیٰ رشید، ماہر امراض نسواں و غذائیت، اسلام آباد۔ کہانی کا آغاز۔ گزشتہ ہفتے میرے کلینک میں 30 سالہ عظمیٰ آئی۔ چہرے پر تھکن، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور آواز میں بوجھ۔ میں نے نرمی سے پوچھا، عظمیٰ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولی، ڈاکٹر صاحبہ، میری ماہواری کبھی جلدی آتی ہے، کبھی بہت لیٹ، کبھی درد اتنا ہوتا ہے کہ کام نہیں کر پاتی۔ میں دوائیں تو کھا لیتی ہوں مگر فرق عارضی ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، عظمیٰ تمہاری صحت صرف دعا سے نہیں بلکہ تمہارے روزمرہ انداز زندگی سے جڑی ہے۔ تمہارا کھانا، تمہارا آرام، تمہارا دباؤ، یہ سب مل کر تمہارا چکر بناتے ہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی عادات کو درست کر لیں تو چکر خود متوازن ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، رات کو کھانے میں کیا لیتی ہو؟ اس نے شرمندگی سے کہا، زیادہ تر پکوڑے یا چائے کے ساتھ بسکٹ۔ اور نیند؟ 5 گھنٹے، کبھی کم۔ اور دباؤ؟ آفس بھی، گھر بھی۔ میں نے کہا، دعا سے زیادہ تمہیں اپنے جسم کو محبت اور نظم کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا چلنا، بہتر کھانا، گہری نیند اور اپنے لیے وقت نکالنا، یہی اصل علاج ہے۔ اسی گفتگو سے یہ مضمون جنم لیا تاکہ ہر پاکستانی خاتون یہ جان سکے کہ ایک صحت مند ماہواری کا راز صرف دواؤں میں نہیں بلکہ اس کی روزمرہ زندگی میں چھپا ہے۔ ماہواری اور مجموعی صحت کا تعلق۔ ماہواری عورت کے جسم کی اندرونی توازن کی عکاسی ہوتی ہے۔ جب غذا متوازن، نیند پوری اور ذہن پرسکون ہو تو چکر بھی ہموار رہتا ہے۔ لیکن جب جسم تھکا ہوا، غذائیت سے محروم یا دباؤ میں ہو تو چکر بگڑ جاتا ہے۔ کبھی جلدی، کبھی لیٹ، کبھی بہت کم یا بہت زیادہ۔ لہٰذا ایک صحت مند چکر کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کو وہ ایندھن دیں جو اسے درکار ہے: متوازن غذا، آرام، حرکت اور سکون۔ پاکستانی غذا میں وہ غذائیں جو ماہواری کے لیے مفید ہیں۔ خواتین کی صحت کا سب سے بڑا سہارا ان کی روزمرہ خوراک ہے۔ ہم اکثر اپنی پلیٹ میں صرف ذائقہ دیکھتے ہیں، توازن نہیں۔ لیکن چند سادہ تبدیلیاں ہمارے ہارمونی نظام کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، میتھی، شلجم کے پتے اور ساگ آئرن اور فولک ایسڈ سے بھرپور ہیں۔ یہ خون بننے اور توانائی برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ دالیں، لوبیا اور چنے جسم میں پروٹین اور آئرن کی کمی پورا کرتے ہیں۔ پھل جیسے کیلا، امرود، سیب اور کھجور قدرتی وٹامنز دیتے ہیں جو ہارمونی توازن کے لیے ضروری ہیں۔ دہی اور دودھ جسم کو کیلشیم فراہم کرتے ہیں جو ماہواری کے دوران درد کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ گڑ، کشمش اور انجیر خون کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ پانی زیادہ پینا جسم کے فضلات کو نکال کر سوجن اور درد کو کم کرتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کی پلیٹ رنگین ہے، یعنی اس میں سبزیاں، دال، پھل اور اناج شامل ہیں، تو آپ کا جسم خوش ہے۔ جن غذاؤں سے پرہیز ضروری ہے۔ پاکستان میں عام طور پر خواتین چائے، کولڈ ڈرنک اور جنک فوڈ پر زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ یہ وقتی تسکین تو دیتے ہیں مگر جسم کے اندر سوزش پیدا کرتے ہیں۔ بہت زیادہ چائے یا کافی جسم میں پانی کی کمی پیدا کرتی ہے اور ہارمونی توازن بگاڑتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں جیسے پکوڑے، سموسے، چپس خون گاڑھا کرتی ہیں اور پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مصنوعی میٹھے مشروبات ہارمونی نظام پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ زیادہ نمک یا پروسیس شدہ خوراک سوجن، درد اور چکر کے دوران بے آرامی پیدا کرتے ہیں۔
اگر آپ اپنی ماہواری بہتر کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی پلیٹ سے ان چیزوں کو کم کریں جو جسم کے دشمن ہیں۔ ورزش۔ ماہواری کے دوران حرکت کیوں ضروری ہے؟ بہت سی خواتین سمجھتی ہیں کہ ماہواری کے دوران آرام کا مطلب مکمل بے حرکتی ہے، حالانکہ ہلکی پھلکی جسمانی حرکت چکر کو بہتر کرتی ہے۔ روزانہ 30 منٹ تیز چہل قدمی یا ہلکی یوگا پٹھوں کو نرم کرتی ہے اور درد میں کمی لاتی ہے۔ خون کی روانی بہتر ہونے سے جسم کو آکسیجن زیادہ ملتی ہے اور تھکن کم محسوس ہوتی ہے۔ ورزش سے خوشی کے ہارمون نکلتے ہیں جو موڈ بہتر کرتے ہیں۔ البتہ سخت ورزش جیسے وزن اٹھانا یا دوڑنا ان دنوں میں بہتر نہیں۔ اعتدال میں حرکت کرنا صحت مند انتخاب ہے۔ میں اپنی مریضات سے کہتی ہوں، تمہارا جسم چلنا چاہتا ہے، رکنا نہیں۔ حرکت ہی زندگی ہے۔ دباؤ، سٹریس اور ماہواری چھپا ہوا دشمن۔ ذہنی دباؤ عورت کے لیے ہارمونی نظام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب دماغ مسلسل تناؤ میں ہو تو وہ بیزادانی کو سگنل نہیں بھیج پاتا، نتیجہ چکر تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے۔ دفتر کا دباؤ، گھریلو جھگڑے، نیند کی کمی یا مالی پریشانی، یہ سب جسم کے اندر ہارمونی افراتفری پیدا کرتے ہیں۔ دباؤ کے دوران جسم کارٹیسول نامی ہارمون خارج کرتا ہے جو ایسٹروجن اور پروجسٹرون کے توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا چکر متوازن رہے تو ذہنی سکون کو اولین ترجیح دیں۔ روزانہ کچھ منٹ خاموش بیٹھیں، گہری سانس لیں یا تسبیح پڑھیں۔ اپنی توانائی ایسے لوگوں یا حالات پر ضائع نہ کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ خوشگوار سرگرمیوں جیسے باغبانی، کھانا پکانا یا سیر کے لیے وقت نکالیں۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو بازار میں نہیں ملتی مگر جسم کے ہر نظام کو بہتر بناتی ہے۔ نیند، ہارمونی توازن کا راز۔ عظمیٰ کی طرح بہت سی خواتین رات دیر سے سوتی ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں۔ 5 گھنٹے کی نیند عورت کے جسم کے لیے ناکافی ہے۔ نیند کے دوران جسم اپنے ہارمونی سگنل دوبارہ ترتیب دیتا ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے چکر غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ روزانہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی گہری نیند ضروری ہے۔ سونے سے پہلے موبائل، ٹی وی یا ذہنی دباؤ والے خیالات سے دور رہیں۔ کمرہ اندھیرا، پرسکون اور ٹھنڈا رکھیں تاکہ نیند جلد آئے۔ میں اکثر کہتی ہوں، نیند وہ دوا ہے جو جسم کو بغیر کسی نسخے کے ملتی ہے مگر اس کے بغیر کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ وزن اور چکر کی بے قاعدگی کا تعلق۔ وزن کا توازن ماہواری کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر وزن بہت بڑھ جائے تو جسم میں چربی ہارمونی نظام پر اثر ڈالتی ہے اور اگر بہت کم ہو جائے تو جسم انڈا بنانا بند کر دیتا ہے۔ زیادہ وزن رکھنے والی خواتین میں عموماً PCOS کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بہت کم وزن والی خواتین میں ہارمونی سگنل کمزور پڑ جاتے ہیں جس سے ماہواری رک سکتی ہے۔ لہذا متوازن غذا اور باقاعدہ حرکت سے وزن کو درمیانی حد میں رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، مقصد صرف دبلا ہونا نہیں بلکہ صحت مند ہونا ہے۔ چکر کو متوازن رکھنے کے لیے روزمرہ عادات۔ ہر روز کم از کم 8 گلاس پانی پینا، کھانے میں زیادہ قدرتی غذائیں اور کم پروسیس شدہ اشیاء شامل کرنا، چینی، کیفین اور تلی ہوئی اشیاء محدود کرنا، صبح کے وقت دھوپ میں چند منٹ گزارنا
تاکہ وائٹامن ڈی جذب ہو۔ ہفتے میں کم از کم 3 دن ہلکی جسمانی سرگرمی۔ نیند کا باقاعدہ معمول بنانا۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے عبادت، دعا یا خاموشی کا وقت۔ یہ سب بظاہر معمولی عادات ہیں، مگر انہی میں جسم کا سکون اور چکر کی باقاعدگی چھپی ہے۔ پاکستانی خواتین کے لیے ڈاکٹر سلمیٰ کی خصوصی نصیحت۔ میں نے اپنے کلینک میں دیکھا ہے کہ زیادہ تر خواتین دواؤں پر توجہ دیتی ہیں، مگر اپنی زندگی کے طرز پر نہیں۔ دوائیں وقتی مدد دیتی ہیں، مگر اگر خوراک، نیند اور سکون درست نہ ہو تو چکر پھر بگڑ جاتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، اپنے جسم کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنی پیاری چیز کے ساتھ کرتی ہو، محبت، خیال اور نظم کے ساتھ۔ جب تم اپنی پلیٹ میں غذائیت، اپنے دن میں حرکت، اپنے دل میں سکون اور اپنی رات میں نیند شامل کر لیتی ہو تو تمہارا جسم خود بخود متوازن ہو جاتا ہے۔ یہی اصل نسخہ ہے، محبت سے بھرا ہوا، دواؤں سے زیادہ طاقتور۔ اختتامی پیغام۔ صحت مند ماہواری دوا سے نہیں، عادت سے بنتی ہے۔ یہ تمہارے کھانے، نیند، جذبات اور رویے کا عکس ہے۔ اپنے جسم کو تھوڑا وقت دو، اسے سنو، اسے آرام دو، اسے غذائیت دو اور اس پر بھروسہ کرو۔ تمہارا جسم تمہارے ساتھ ہے، بس تمہیں اسے سمجھنا سیکھنا ہے۔ یاد رکھو، صحت مند چکر صرف حیض کا توازن نہیں، یہ تمہاری پوری زندگی کے توازن کی علامت ہے۔ محبت، امید اور رہنمائی کے ساتھ، ڈاکٹر سلمیٰ رشید، ماہر امراض نسواں و غذائیت، اسلام آباد۔